لگتی ہے، یہ تو ان کی گلی سی لگتی ہے۔ ہر طرف روشنی سی لگتی ہے، ہر طرف روشنی سی لگتی ہے، یہ تو ان کی گلی سی لگتی ہے۔ ہم کو کردار بوتراب ملے، اب صفوں میں کجی سی لگتی ہے۔ کیا کہنا؟ ہم لوگ نماز میں جاتے ہیں نا تو امام صاحب کہتے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا لیجیے، ان صفوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کو کردار بوتراب ملے، اب صفوں میں کجی سی لگتی ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ حسن والوں کی خیر کر مولا، ان اجالوں کی خیر کر مولا۔ کیا کہنا؟ نئے اجالے، میرے بچے، میرے بھائی، مستقبل، حسن والوں کی خیر کر مولا، ان اجالوں کی خیر کر مولا۔ ظلم کی انتہا ہوئی ہے وہاں، غزہ والوں کی خیر کر۔ اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ اور موڈ بنائیے، حسن والوں کی خیر کر مولا، ان اجالوں کی خیر کر مولا۔ ظلم کی انتہا ہوئی ہے وہاں، غزہ والوں کی خیر کر مولا۔ کچھ دعوات نہیں چاہیے، صرف دعا کر دیجیے، آخرت میں میرے گواہ بن جائیے کہ گنہگار نے سچ بولا۔ تو بڑا ہی قریب ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر، جنگ اسلام دشمنوں سے ہے، تو فلسطین کی۔ آہا 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 آہا، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ واہ 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 واہ۔ میرے بچوں، بس توجہ چاہتا ہوں، آپ ہمارا مستقبل ہے، تعلیمی ادارے میں ہم بیٹھے۔ تو بڑا ہی قریب ہے مولا، قوم غمگین کی حفاظت کر، جنگ اسلام دشمنوں سے، تو فلسطین کی حفاظت کر۔ 75 سال میں پہلی بار ایک بڑے امتحان دینے کے لیے تمام مسلکوں سے الگ ہٹ کر ہم لوگ متحد ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر نہ جائیے، جو مسلم پرسنل بورڈ کہتا ہے اس کو مانیے گا، اس لیے کہ منافقین ہماری صفوں میں بھی ہیں۔ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا۔ یہ علماء، یہ اللہ والے لوگ، ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا۔ ہو گئے متحد اگر ہم لوگ، ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ کیا کہنے، حق ہے، حق ہے سر، واہ واہ واہ۔ آداب اور موڈ بناتا ہوں، جی میں پیش کرتا ہوں۔ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا۔ ہو گئے متحد اگر ہم لوگ، ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ اور نظر کروں، ملاحظہ فرمائیں کہ چاہتا ہے جو آزمائے مجھے، خون دل وہ نچوڑ سکتا ہے، جبکہ طے کر لیا کہ ایک ہے ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے۔ اب میں غزل پیش کرتا ہوں، آپ موڈ بنائیں گے تو کچھ نیا پیش کروں۔ جی خوب، میں پیش کرتا ہوں۔ اتنا اچھا ماحول اللہ نے مجھے دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم نواب صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، ان کے خانوادے کو دینی اور علمی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ باہر آئی تو طرز ادا بدلنے لگے۔ موڈ ہے لگتا ہے آپ لوگ، آپ بھی بتائیے پیچھے۔ باہر آئی تو طرز ادا بدلنے لگے، باہر آئی تو طرز ادا بدلنے لگے، گلوں کو دیکھیے اپنی قبا بدلنے لگے۔
لگے، گلوں کو دیکھیے اپنی ہوا بدلنے لگے، چراغ میرے بجھا تو رہے ہوئے لوگوں، چراغ میرے بجھا ملاحظہ فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں، آگے والوں کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ چراغ میرے بجھا تو رہے ہوئے لوگوں، ذرا بتاؤ اگر یہ ہوا بدلنے لگے، ذرا بتاؤ۔ اور آپ شکریہ میں خوش رہیے، نوجوان نے داد دیا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تم سے دین کا کام ہے، آمین۔ چراغ میرے بجھا تو رہے ہوئے لوگوں، ذرا بتاؤ اگر یہ ہوا بدلنے لگے۔ اللہ کا انعام دیکھیے، 75 سال کے بعد ادب ہم پر، امت پر انعام دیکھیے کہ اس نے منافق نام نہاد سیکولرزم والی پارٹیوں کی صحیح تصویر ہمیں دکھا دی۔ بے شک تالیہ بجائیے اگر سچ بول رہا ہوں۔ کیا کہنے بیٹا تعلیم ہی ملا، میرا بچہ یہ ہمارا تہذیبی ادارہ ہے جسے ہم مشاہرہ کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، چل ان کو بٹھا دیجیے کرے کیا کہتے، چراغ میرے بجھا تو رہے ہوئے لوگوں، ذرا بتاؤ اگر یہ ہوا بدلنے لگے۔ داغ پر دعا چاہتا ہوں، شاعری کرنا تو جانتا ہی نہیں۔ عجیب لوگ ہیں وقتی حکومتوں کے لیے، سماعت فرمائیں، عجیب لوگ ہیں وقتی حکومتوں کے لیے، فضا بدلتے ہی اپنے خدا بدلنے لگے۔ اچھا لگا تو ذرا بتا دیجیے گا، بچہ خوش ہو جائے گا آپ کا، تالیوں سے بجاتے ہیں۔ اور حیدرآباد کیا سنا ہے آپ نے پوری رات مشاعرہ؟ عجیب لوگ ہیں، سلامت رہے، اور حیدرآباد بھی سنے گا تو کیا؟ یقیناً لاج رکھیے آپ، یہیں سے تو اردو کے چشم چراغ روشن ہوئے۔ عجیب لوگ ہیں وقتی حکومتوں کے لیے، فضا بدلتے ہی اپنے خدا بدلنے لگے۔ آداب، ہمارے پلٹو رام صاحب ہیں، ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا، وہ بہار میں رہتے ہیں، نہیں میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن شعر سنیے میرے دوستوں، شعر سنیے۔ جب وہ وزیر اعلیٰ ہوئے تو ایک پارٹی نے ان کے ڈی این اے پر شک کیا تھا، شعر کا مزہ لیجیے گا۔ فضا بدلتے ہی اپنے خدا بدلنے لگے، ہماری قوم سے ڈی این اے پوچھنے والے، ہماری قوم سے ڈی این اے پوچھنے والے۔ اور آسان کر دو شعر، بہار والوں سے ڈی این اے پوچھنے والے، پڑا جو وقت تو اپنا کہا بدلنے لگے۔ یہ میں نے ویسے ہی سنا دیا، ہلکا شعر تھا لیکن سنا دیا۔ پڑا جو وقت تو اپنا کہا بدلنے لگے۔ اب اگلی غزل تک چلتا ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا ماجد ذہین لوگوں کو، نہ جانے کیا ہوا ماجد ذہین لوگوں کو، خراش چہرے پہ ہے آئینہ بدلنے لگے۔ خراش نہ جانے کیا ہوا ماجد ذہین لوگوں کو، خراش چہرے پہ ہے آئینہ بدلنے لگے۔ سناؤں غزل؟ ذرا بتائیے کون کون سننا چاہتا ہے؟
امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، موڈ بنائیے گا میرا تو مزہ آئے گا. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں. کیا بات ہے. سلام پیش کرتا ہوں آپ. اللہ سلامت رکھے اس اردو کے ادارے کو. آداب. نورانی صاحب آپ سب کی نظر کرتا ہوں. بہت شکریہ. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں. حیدرآباد والوں، آپ کا چھوٹا بھائی ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہے. مایوسی کفر ہے. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا. ملاحظہ فرمائیں. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں. آئے آئے ایک سوال کر دوں حیدرآباد کے اللہ والوں سے. نوجوانوں، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، ملاحظہ فرمائیں، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں. آداب. اب کتنے ایمان. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں. آداب. جن کے صدقے میں ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، میرے آقا کے صدقے میں انہیں 3 دن کھانا نصیب نہیں ہوا تھا. ہم نعمتیں کھا رہے ہیں ان کے صدقے میں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ ناشکری کرتے ہیں. بچوں، دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، صرف ایک انسان ایسا ہے جس کو سب سے زیادہ ملتا ہے اور سب سے زیادہ ناشکری کرتا ہے. اپنا محاسبہ کیجئے. مشاعرے سے اگر کچھ نہ لے جائیں تو بیکار ہے مشاعرہ، پھر تفریح ہے. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر. ملاحظہ فرمائیں. جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں. علماء کی طرف سے اس تاریخی شعر پر داد نہیں آئی. میرے اللہ والے بیٹھے ہیں. قاسمی، مظاہری، ندوی، نظامی پیش کرتا ہوں. جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے. لوگ ان لوگوں کو ڈراتے ظلم کرنے سے جن کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت صبر کی نعمت ہے. صبر والوں کی نظر کرتا ہوں ایک شعر. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار. ملاحظہ فرمائیں. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں. کیا کہنے سر. بابا 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 بابا. مقتل میں سر لے جانے. آداب. مولانا بہت شکریہ. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں. ہم مقتل میں سر لے جانے والے. اور مقتل بھی آپ کی نظر. میری بیٹیاں، بہنیں، مائیں بیٹھی ہیں. پیش کرتا ہوں. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے. موڈ ہے نا آپ کا. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں.
بھائی ڈاکٹر صاحب حق ہے آپ کا، واہ 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 واہ۔ کیا مشاہدہ، ایک بار پرزور استقبال فرمائیں، ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ واہ 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 واہ۔ بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر سائل کو جو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں۔ ذرا بتائیے آپ لوگ کو یہ غزل کیسے لگی؟ سامان تجارت، تو پھر آپ کو اسے ایسی سننی ہوگی جیسے آپ پچھلے 30 سالوں سے سن رہے ہیں۔ بتائیے آپ لوگ کیسے سننا چاہتے ہیں؟ بتائیے سب لوگ۔ ارے بس اللہ خوش رکھے آپ کو۔ حضرات یہ جو ایک نئی ہماری تحریک شروع ہوئی ہے، اس حوالے سے میں نے ایک نظم کہی ہے، اور وہ نظم آپ بھی پڑھیے گا جب انشاءاللہ یہ تحریک کا آغاز 7 تاریخ سے ہو چکا۔ لیکن اگر آپ نے قبول کر لی، میں مختصر سے نظم کے 2-3 بند پڑھ پھر آپ کی پسند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سنیے گا حضرات، میں پیش کرتا ہوں، اللہ کرے یہ نظم قبول ہو جائے۔ بچوں اجازت ہے؟ سنو بیٹیوں بہنوں۔ خدا کا شکر ہے اپنی الگ پہچان زندہ ہے۔ کہیں نہیں پڑھیا، یہیں پڑھ لو۔ خدا کا شکر ہے اپنی الگ پہچان زندہ ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے۔ واہ، ابھی مایوس، بس میں پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کا شکر ہے اپنی الگ پہچان زندہ ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے۔ کیا کہنا؟ میرا ایمان زندہ ہے۔ سماعت فرمائیں منظر بھائی، جہاں بھی اتنی اچھی شعرا ہے، میں ہی ایک طالب علم ہوں، دعا کیجئے میری بھی پہچان بن جائے۔ آداب شکیل بھائی۔ جو خود بھٹکے ہیں اوروں کو بھی وہ بھٹکاتے رہتے ہیں، خدا کے ماننے والوں کو بھی تڑپاتے رہتے ہیں، گناہوں کی سزا سے ڈرتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، مگر یہ سوچتے ہیں حوصلہ ہر آن زندہ ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ، میرا ایمان زندہ ہے، میرا ایمان زندہ ہے۔ آئے آئے ادب۔ خدا کو چھوڑ کر دنیا کو سجدے کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ شرک کر کے خود ہی دوزخ بھرتے رہتے ہیں، بہادر اتنے ہیں خود موت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، سبھی کو آئے گی اللہ کا یہ فرمان زندہ ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے۔ کیا کہنا؟ اور ساتھ دیجیے گا میرا، میں بہت جذباتی نظم پڑھ رہا ہوں۔ آداب۔ خدا کا شکر ہے اپنی الگ پہچان زندہ ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے۔ بالکل تازہ صورتحال پیش کرتا ہوں نوجوانوں۔ ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے،
قرآن کی ایک آیت، ایک گنہگار کی کوشش. خدا دیتا جہاں سے ہم تصور کر نہیں سکتے، ہم اپنے وقت سے پہلے کبھی بھی مر نہیں سکتے. جو ڈرتے ہیں خدا سے وہ کسی سے ڈر نہیں سکتے. قیامت تک ہمارے واسطے قرآن زندہ ہے. ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے. پیچھے تک لوگ بتائیے گا اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. تمام لوگ مجھے نوازیں، تالیوں سے بتائیے گا. آداب سلامت رہیں. خدا دیتا جہاں سے ہم تصور کر نہیں سکتے، ہم اپنے وقت سے پہلے کبھی بھی مر نہیں سکتے. جو ڈرتے ہیں خدا سے وہ کسی سے ڈر نہیں سکتے. قیامت تک ہمارے واسطے قرآن زندہ ہے. ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے. میرا ایمان زندہ ہے. میں اللہ کا شکر ہے کہ سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اگر سب ادا کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ جی ہر شخص کا یہ چاہ رہا ہے سر کہ آپ سے معانقہ کیا جائے. کیا خوبصورت نظم پیش کی. ایک بار پرزور استقبال فرمائیں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب آپ سے مخاطب ہیں. فرض کفایہ کے معنی بھی بتا دو. معروف فرض کفایہ کیا ہوتا ہے ذرا بتا دو. وہ فرض جو کسی ایک کے کر لینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے. دیکھیں کس طرح میں نے اپنی اصلاح کی. خدا کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہنا. میں مختصر کر رہا ہوں نظم. خدا کا شکر ہے اپنی الگ پہچان زندہ ہے. ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے. میرا ایمان زندہ ہے، میرا ایمان زندہ ہے. مختصر کر رہا ہوں، سنے گا ملاحظہ فرمائیں. ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے. ہمیشہ ایک دوجے کو جو بھائی کہتے آئے ہیں. سنے گا. ہمیشہ ایک دوجے کو جو بھائی، وہی موقع پرستوں کی طرح مقتل سجائے ہیں. تمام انسانی قدریں چھوڑ کر منصب پہ چھائے ہیں. کوئی ان سے یہ کہہ دے دیکھو قبرستان زندہ ہے. ابھی مایوس مت ہونا. کوئی ان سے یہ کہہ دے دیکھو قبرستان زندہ ہے. ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے. آداب آخری بند پر آمین کہہ دیجیے گا. مولانا سماعت فرمائیں. زمانے پر حکومت ہم نے کی ہے، پھر کریں گے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ایک بات دھیان رکھ لیجئے، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. بے شک بے شک. اور دوسری بات میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے قربانی لیتا ہے، اور جب اس سے بھی زیادہ ناراض ہوتا ہے تو وہ خون کی قربانی لیتا ہے. اور وہ خون کی قربانی لی جا رہی ہے. اللہ کے واسطے سوچ، وقت ہے. اللہ نے ہمیں ایک ایسا شخص دیا ہے جو ہمیں جگانے کے لیے آیا. آخری بار ملاحظہ فرمائیں. ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے. زمانے پر حکومت ہم نے کی ہے، پھر کریں گے ہم انشاءاللہ.
خدا کے نام پر ہر دم مرے ہیں پھر مریں گے ہم، کبھی ظالم سے گھبرائے نہیں اور نہ ڈریں گے ہم، رسول اللہ کا یعنی آج تک فرمان زندہ ہے، سبحان اللہ، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے، رسول اللہ کا یعنی ہر ایک فرمان زندہ ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی ایمان زندہ ہے۔ وعدہ کیجئے مایوس تو نہیں ہوں گے، تالیاں بجا کے بتائیے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اور اسی تالیوں میں اپنے شعر سن لیجئے، 2-3 شعر سنا کے جانا جاتا ہوں۔ دل لگا دیجئے گا، میرا 30 سال ہو گئے، 30 سال سے آپ ہر مشاعرے میں غزل سنتے ہیں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سننا چاہتے ہیں نا؟ ذرا مردوں کی طرح تالیاں بجا کے دکھائیے، سلامت۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا قیامت تک کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث اور قرآن۔ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا، بھٹکتے پھر رہے، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ سیلف اسیسمنٹ، اپنا احتساب کیجئے۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ سنو گا میری بہنوں، ہر لفظ کو سینے میں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جب وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں تو وہ آہستہ سے کن کہہ دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ 30 سال ہو گئے، کچھ جانتا نہیں ہے، لکھتے اردو نہیں جانتا، لیکن اللہ نے کہا کہ جا، میں نے تجھے ماجد ایک شعر عطا کر دیا، پوری دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا، ان کے کرم کی بات ہے، نہیں تو ہمارے عمل بہت خراب ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، موڈ ہے نا آپ لوگوں کا؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، 2 روز سلامت رہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ فصلہ بورڈ کی تحریک کا بڑا جلسہ یہاں ہوگا، میں انشاءاللہ اس میں آؤں گا، ذرا تاریخ طے ہو جائے، لیکن اس سے پہلے یہ شعر آپ کی نظر کر کے جاتا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ کا واسطہ، آپ کو تاریخ پر توجہ ڈالیے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم نے تو، تیار ہیں آپ لوگ؟ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو بہت شکریہ میرے نوجوانوں، اللہ سلامت رکھے آپ۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور آخری شعر، اللہ کرے آپ کو یاد ہے، سنو۔
میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن ملاحظہ فرمائیں ذرا، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان ہائے ہائے ہے۔ ہائے بھائی ڈاکٹر صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تجھ کو میں سلامت رہے آپ، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ تالیوں سے رخصت کیجئے گا مجھے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں